ہم ذرا جنوں کی جو تاریخ ہے اس پر نظر دراتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا، اور اسی زمین پہ، اسی پلانٹ ارتھ پہ ان کو بسایا تھا، اور اللہ نے بنیادی طور پر ان کو موقع دیا تھا کہ زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اللہ کے احکامات کو فالو کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ لیکن انہوں نے فتنہ فساد شروع کر دیا، دنگا فساد شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی۔ وہی بات ہے نا، جب اللہ نے کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ یہ اس کو بنانے لگے کہ جو قتل و غارت کرے گا۔ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ پہلے جنوں کو ایکسپیرینس کر چکے تھے، اسی زمین پر بھی جن رہتے تھے نا، تو انہوں نے کہا یا اللہ اس کو کیوں بنانے لگے، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنوں کو یہاں بسایا اور ان کو موقع دیا، لیکن انہوں نے قتل و غارت کیا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنوں کو ہلاک کیا۔ جو نیک تھے وہ بچ گئے اور ان کی نسل چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو موقع دیا۔ اب اگلی بات دیکھیے گا، فرشتے، جن اور انسان، یہ اللہ کی تین بڑی مخلوقات۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لائٹ سے، روشنی سے۔ جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اگلی بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ جنوں میں اور انسانوں میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ جن انسانوں ہی کی طرح ہیں بہت سی چیزوں میں۔ مثال کے طور پہ، جیسے انسانوں کے اندر عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، ٹیلنٹ ہے، سکل ہے، مہارت ہے، کارکردگی ہے، اسی طرح جنوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے اندر بھی کئی مہارتیں، کئی ماہر لوگ ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جن تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کئی چیزیں بناتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، یہ ساری چیزیں جن بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں، ان کی ڈیزائننگ۔ اور پھر یہ ہے کہ مطلب جنوں میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں نا، اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ کئی بلڈنگیں بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، بڑے بڑے پانی کے حوض بناتے تھے۔ کئی ایسی بھی جن تھے حضرت سلیمان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے، سمندروں میں جا کے موتی اکٹھے کر کے لاتے تھے، اور کئی اور بھی کام کرتے تھے، قرآن نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ٹیلنٹ، عقل و شعور، دماغ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح جنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے انسان جو ہے وہ شریعت کے مکلف اور پابند ہیں، اسی طرح جن بھی شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ان پر بھی لاگو ہیں، وہ بھی پابند ہیں۔ ان کے اندر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، قربانی، نیکی، برائی، گناہ، اچھائی، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ہیں۔ جب بلکہ یہ جنوں نے خود کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اندر سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کئی مسلک ہیں، کئی پارٹیاں ہیں، جنہوں نے بھی کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ مسلمان ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے کن کا نام لیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنوں کا نام لیا، پہلے وہ تھے دنیا کے اندر، تو پہلے ان کا نام لیا۔ تو جس طرح انسان جو ہے وہ شریعت کے مکلف ہیں اور پابند ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے وہ جن بھی شریعت کے مکلف اور پابند ہیں، اسی اعتبار سے کامن ہے۔ پھر اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف نسلیں ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں، قوم، قبیلہ، کلچر ہوتا ہے، شادی بیاہ، رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سارا سیم ٹو سیم سیٹ اپ جنوں کے اندر بھی ہے۔ تو ان اعتبارات سے جنوں میں اور انسانوں میں کئی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں اور کامن ہیں۔ صرف ایک فرق ہے، صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنوں کو ایک ایکسٹرا چیز دے رکھی ہے، ایک ایکسٹرا فری ول دے رکھی ہے کہ وہ کوئی سا بھی روپ چاہیں دھار سکتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جنوں کے اندر اللہ نے اتھارٹی رکھی، ان کو فری ول دی ہے، کوئی سا بھی روپ چاہیں دھار سکتے ہیں، جس وقت چاہیں جس روپ میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں، کسی جانور کے روپ میں، کسی پرندے کے روپ میں، کسی انسان کے روپ میں بھی۔ غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک کے روپ میں کون آیا تھا؟ ابلیس ہی آیا تھا نا، جن ہی آیا تھا۔ اور اسی طرح دیگر کئی واقعات ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کئی روپ دھار سکتے ہیں۔